قوم عاد، اگر قرآن پڑھیں نا، تفسیر قرآن پڑھیں، قوم عاد ایک ایسی قوم تھی کہ جن کو اللہ نے طاقت عطا کی، دولت سے نوازا، مگر ان ظالموں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی، بہت اللہ کو ناراض کیا۔ اتنا مال اور اتنی طاقت تھی مگر اللہ نے آندھی کا عذاب بھیجا، یہ قوم نیست و نابود کر دی گئی، کوئی نام لینے والا باقی نہ بچا۔ پھر قوم سمود آئی، اللہ نے ان کو فن تعمیر کا ایسا شاہکار بنایا، یہ پہاڑ میں گھر بنا لیتے تھے، بڑا عروج عطا ہوا، مگر اس قوم نے بھی رب کی نافرمانی کی، اللہ کے غضب کو دعوت دی، شرک کیا، ناشکرے بنے، اللہ کریم نے شدید زلزلہ بھیجا، یہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ نمرود اور شداد جو تھے، فرعون جو تھے، ان سب کو تخت و تاج ملا، ان کو حکومت ملی، مگر ان ظالموں نے اس حکومت کے بمقابلے میں اللہ کی نعمت کی قدر نہ کی، ناشکری کی، اپنے آپ کو کچھ تو خدا سمجھنے لگے۔ اب ایسا قہر طاری ہوا کہ تباہ و برباد ہو گئے، پوری دنیا میں نشان عبرت بنا دیے گئے۔ اب بنی اسرائیل کو دیکھیں، کتنے انبیاء آئے اس قوم میں، فرعون سے اللہ نے نجات دی، مصر کی حکومت دی، ان لوگوں نے شکر ادا نہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کریم نے ان پر ذلت کو مسلط فرما دیا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ پتہ چلا کہ جب تک قوم اپنی حالت نہ بدلے اللہ پاک نعمتوں سے محروم نہیں فرماتا ہے۔ جب قوم اپنی حالت بدل لے، اچھائی کی جگہ برائی لے لے، شکر کی جگہ ناشکری آ جائے، فرما برداری کی جگہ نافرمانی کرے، تو پھر اللہ پاک کے قہر کا کوڑا برس جاتا ہے، پھر انہیں کچھ مہلت نہیں دی جاتی اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ اب ذرا ایک اور بات سوچئے، ایک اور بات یاد رکھنی ہے۔ کچھ لوگ اس لیے اترارے ہوتے ہیں کہ خاندان بہت بڑا ہے، ہماری تاریخ بہت اچھی ہے۔ کئی مسلمانوں سے بات کرو کہ یار ہم نے اتنے 100 سال حکومت کی ہے، اتنے 100 سال عروج پایا ہے۔ ارے بھائی، پچھلی ہسٹری سے نئے کام سیدھے نہیں ہوں گے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ترقی، عروج، کامیابی، عزت، شان و شوکت، ان سب نعمتوں کا تعلق نسب، نام، پیسہ اور رنگ و روپ سے نہیں ہے، بلکہ ترقی اور عروج کا تعلق اعلیٰ کردار سے ہے۔